وہ کہتے ہیں نا کہ if you'll go alone you'll go fast, if you'll go as an organization you'll go far. ہاں I've realized کہ people who are not educated وہ زیادہ اچھے بزنس مین بنتے ہیں. اب آزاد چائے والا بہت یہ بات کرتے ہیں اینڈ I outrightly رائٹلی ڈس ایگری ود ہم. I also disagree with him. وہ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی نہ جاؤ, آپ یہ کورسز کرو, یہ کورسز کرو, یہ کورسز کرو. یونیورسٹی ایک گہوارہ ہے. ایک تو اپنے دماغ سے فیلئر کا خوف نکال دو, کیونکہ فیل تو ہونا ہی ہونا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ کتنی کامیابی دیں گے. دوسرا موت کا خوف نکال دو, کیونکہ مرنا تو مرنا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تیسرا عزت اور ذلت نکال دو, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی انہوں نے دینی ہے. تو جب یہ تین خوف آپ نکال دو گے تو آپ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. Today we are with another episode of Career Essentials, and today inshallah we are going to discuss entrepreneurship and the word that is generally known as the FOMO of our industry, freelancing and earning a lot of dollars. So overnight Amir kaise banna hai, we are going to ask with our guest whose name is Talha Shorwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. So Talha bhai, please introduce yourself and in order to establish your credibility, تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک اور منجن سیلر نہیں آئے تو اور یہ منجن سیلر نہیں آئے اور سیکنڈلی آپ نے ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے یہاں پر آنے کے لیے, تو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کریں. وائی آر یو دا رائٹ پرسن فار دس جاب اینڈ دس انٹرویو؟ Okay, interesting. So I've been doing freelancing, freelance writing پچھلے 13 سال سے آلموسٹ 13 سال پہلے کرتا تھا, اور 2 سال 3 سال میں نے فری لانس رائٹنگ کر کے اکیڈیمک رائٹنگ اور پروف ریڈنگ کرتا تھا, جس کی وجہ سے مجھے ریسرچ کا بھی شوق ہوا. پھر میں نے بعد میں لیٹر سٹیجز میں اپنے اسی اسکل کو کنورٹ کر کے تو نیورو مارکیٹنگ پہ ریسرچز لکھنا شروع کر دیں. یہ کر کے میں نے اپنا پہلا موبائل فون کمایا تھا, اور اس کے نتیجے میں. اور یہ کس ایج میں تھا؟ آئی واز ان مائی میں 12 سال کا تھا. اور آپ بھی مڈل کلاس فیملی کے تھے؟ نہیں, آپ اسے مڈل جو کلاس بچپن میں امریکہ گئے ہوئے تھے. نہیں, آپ مڈل کلاس فیملی نہیں کہہ سکتے. آئی کیم فرام اے اسٹیبل فیملی الحمد للہ. میرے ابا ڈیفینیٹلی لوور کلاس سے تھے, تو میں نے اپنی لائف میں ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے پوری, کہ مطلب بالکل 0 cars ایٹ ہوم ٹو 3 cars ایٹ ہوم. مطلب یہ والا ٹرانزیشن دیکھی ہے. اینڈ ہیونگ نو ہوم, کرائے پہ رہنے سے لے کے اوننگ اے لاٹ آف لینڈ اینڈ لاٹ آف پلازاز وغیرہ. تو یہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے ود ان دس پچھلے 15 18 20 سال میں. تو ایگزیکٹلی 10 سال پہلے میں نے سولو پرینیورشپ شروع کی تھی ویڈیوگرافی میں. ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دینا شروع کی, تو 5,000 کی ویڈیو سے لے کے 23,000 تک کی ویڈیوز بنائی تھیں ایک سال میں, ایک پر پروجیکٹ. اور پھر 2017 میں ایگزیکٹلی وی لینڈیڈ اے گڈ پروجیکٹ آف 1 لاکھ روپیہ. in 2017. ہاں, 1 لاکھ کی ایک ویڈیو بنا کے دینی ہے. اینڈ 2020 میں ایگزیکٹلی آئی کنورٹیڈ دس ہول تھنگ انٹو این انٹرپرائز, کہ اب یہ بالکل سولو پرینیورشپ کی طرح نہیں ہوگا. 2021 میں نے گریجویٹ ہونا تھا یونیورسٹی سے. 2020 میں نے کمپنی اسٹارٹ کی تھی 1 سال پہلے. اور اس میں فرام دا فرسٹ ہائرنگ سے لے کے ابھی تک وی ہیو ورکڈ ود اراؤنڈ 130 انڈیویجولس, جن کو ہائر کیا, پورا امپلائی لائف سائیکل ان کے ساتھ گزرا. اب بھی ہماری ٹیم ہے اراؤنڈ 15-16 لوگوں کی, درمیان میں یہ 25 تک بھی رہی ہے ٹیم. So are they working remotely? We have half of our team remote and half in our Gulberg Green Islam Abad wali office. اب اس میں 2023 میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ یار ہم پورا بزنس کھڑا کر کے دیتے ہیں, نام رکھنے سے لے کے سیلز جنریٹ کرنے تک, درمیان میں جتنی سٹیجز ہیں وہ ساری ہم کرتے ہیں. ہمارے 7 ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں, 2-2 3-3 لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو وائی ناٹ ہم اپنے بزنسز لانچ کریں.
تو 2023 سے یہ کوشش شروع ہوئی کہ جن کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے تھے انہیں ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو تم نے 2.5-3 ملین ہمیں دینا ہے 3-4 مہینے کام کرنے کا، یہ تم ہمارے پیسے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لو اور ہمیں اپنے کاروبار میں ایکوٹی دے دو. سو ابھی تک 3 بزنسز کے ساتھ ہم یہ کر چکے ہیں. ایک بزنس میں وی ہیو 34% ایکوٹی، ایک میں 10% اور ایک میں وی ہیو 15-16% equity. Right. So what are some of the major prominent brands in Pakistan or internationally whom you have worked with? Oh, cool. تو کچھ برانڈس ہم نے پورے لانچ کروائے ہیں اور کچھ برانڈس کا ہم نے پارٹ آف دا ورک. تو سعد بھائی کا جو سینٹس اینڈ اسٹوریز ہے اس کا ہم نے ری برانڈ کنڈکٹ کیا تھا. Okay. دیٹ از اے فیمس برانڈ. 365 ٹی وی جو لانچ ہوا ہے تو اس ٹی وی چینل کے جو پروموز تھے وہ بنانے میں ہمارا رول تھا، اور شوز کے کچھ نام رکھنے میں، شوز کے فارمیٹس طے کرنے میں بھی برین اسٹارمنگ بہت زیادہ. آلدو وہ ہمیں کمیشنڈ نہیں تھا یہ کام، شوز کے نام اور برین اسٹارمنگ اس کے پیٹرن پہ، لیکن جب آپ پرومو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ پروڈکٹ پہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں. Right. اور پھر اس طرح سے ایک کشمیر پریمیئر لیگ، ایک کرکٹ کی لیگ ہے، اس کے سیزن 1 میں بھی انوالو رہا میں سینٹرل باڈی میں. سیزن 2 میں میرپور رائلز جو شعیب ملک اور وسیم اکرم، عبدالرزاق، حارث سہیل وغیرہ کی جو ٹیم تھی، تو اس کی A to Z پورا میڈیا میں نے لیڈ کیا تھا، وچ واز لائک پرنٹ، ریڈیو، ٹی وی، ڈیجیٹل، سب. اس کے علاوہ لوکلی اونک کی جو سم لانچ ہوئی تو اس کا میں ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ تھا، جو اس کی سٹی بائی سٹی لانچ تھی. Right. سو یہ کام ہماری کمپنی نے اس میں بہت چھوٹا رول پلے کیا تھا، یہ انڈیویجولی میں نے زیادہ کیا تھا. Okay. اینڈ اس کے علاوہ انٹرنیشنلی دبئی ایکسپو کے ساتھ سعودی پیویلین کے ساتھ کام کیا. ان کی 16 کیمپینس تھیں جس میں سے 3 ہم نے کی تھیں. پھر USA میں ایک باڈی بلڈنگ کی چیمپئن شپ ہوتی ہے، ورلڈ کپ ہوتا ہے، تو مسٹر اولمپیا، تو اس کا جو آفیشیل مرچنڈائز تھا کپڑے بنانا، اس کا اسٹور ہم مینیج کرتے تھے. Let's get back to childhood. As a child who is listening, who is a Gen Z or Gen Alpha now, right, who wants to earn money اور جس کو اسکول جا رہا ہے, what is the most practical advices? We are going to discuss more on the practicalities. Okay. So if someone is younger than 20 years, اس کو کیا کرنا چاہیے in order to enter this entrepreneurship? کیا کرنا چاہیے, and what is that particular skills or the abilities or the personal traits, اور کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اینڈ we'll not talk about manufacturing, we'll talk about IT, service based. Okay. Either it's branding or coding or anything like that. So someone is probably in O levels and A levels. کافی براڈ کوشچن کیا آپ نے. ہاں, اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں خود ایک جین زی ہوں. 27 ایئرز آف ایج، بورن ان 1997 کے آخر میں بالکل. تو بارڈر لائن میں یہ بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ کیا ایشوز ہیں ہماری جنریشن کے. تو اف سمون از بلو دا ایج آف 20 تو ان کو سب سے پہلے تو ٹرائی کرنا چاہیے 7-8 مختلف چیزیں. ٹرائی کرنا چاہیے, کورس پرچیز کرنا چاہیے. نہیں, میں نے آج تک کوئی کورس نہ دیکھا ہے نہ پرچیز کیا ہے. میں نے امپلیمنٹیشن ڈائریکٹلی کچھ کرنے کا دل کیا, سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا. اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن کرنا ہے, کسی کے پاس جا کے پوچھنا ہے. 11 سال کی عمر میں نے فری لانسنگ شروع کی تھی آف ایکیڈیمک رائٹنگ. اور کوئی 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں میرا ایک دوست ملا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں. میں کہتا تھا میں اچھے اسکرپٹ لکھ لیتا ہوں, مل کے ویڈیوز بناتے ہیں. تو ایکٹنگ ہم دونوں کو نہیں آتی تھی, تو ایکٹرز ہم محلے کے اکٹھے کر لیتے تھے. اور وہاں سے شروع ہو کے جب بھی کوئی نئی چیز سیکھنے کی ضرورت پڑی ہے, سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے, کام کرنا شروع کیا ہے. جہاں جو چیز ایگزیکٹلی پریسائزلی نہیں سمجھ آئی, اس چیز کا ٹیوٹوریل دیکھ لیا کہ یہ ٹول نہیں چلانا آ رہا نا, اس کے اندر یہ چیز, یہ ٹیکنیک نہیں استعمال کرنی آ رہی. جب آپ کہتے ہیں نا میں نے فری لانسنگ سیکھ رہی ہیں, تو بھائی اٹ ہیز لائک 20 امپلیکیشنس. کیا سیکھ رہے ہیں؟
جب آپ کہتے ہیں میں نے کاروبار سیکھنا ہے تو وہ اس سے بھی بڑی ڈیفینیشن ہے کیا سیکھنا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو اتنی بڑی چیز ہے ویڈیو ایڈیٹنگ. اگر آپ کی پرٹیکولر نیچ میں بات کروں, سو یور نیچ از برانڈنگ, رائٹ؟ یا برانڈنگ. برانڈنگ اینڈ دین وی ڈسکسڈ ارلیئر آن ایز ویل کہ اب آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ 8 ویکس یا 7 ویکس 9 ویکس یا 9 ویکس میں فرام اسکریچ ٹو اے برانڈ کھڑا کر دیتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو if someone wants to enter in this genre جس میں وہ برانڈنگ سیکھے یا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھے ایز اے چائلڈ, how will he generate leads? So think as a child کہ یار میں اولیوز میں ہوں, ہاں میں نے کیمسٹری کی بھی پریپریشن کرنی ہے, میتھس کی بھی کرنی ہے, تو پہلے مجھے ٹول آنا چاہیے, پھر مجھے کلائنٹس کہاں سے ملیں گے, سب سے یا امپورٹنٹ مجھے چیز پہلے ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے اور یونیورسٹی جانا چاہیے اور اس کے بعد میں بعد میں دیکھوں گا؟ نہیں, یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ کو ایجوکیشن پہ ڈیفینیٹلی فوکس کرنا چاہیے, لیکن صرف ایجوکیشن پہ نہیں, آپ کو اپنے آپ کو کارآمد بنانے پہ اور امپلائیبل بنانے پہ بھی ساتھ کام کرنا ہے فرام دا ڈے ون. آپ کے کمیونیکیشن اسکلس کتنے اچھے ہیں, آپ کا کانفیڈنس کتنا اچھا ہے, آپ پریزنٹیشن کتنی اچھی دیتے ہیں, آپ ایک آئیڈیا کو آرٹیکولیٹ انداز میں پیج پہ پریزنٹ کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ساری چیزیں فرام دا ڈے ون ہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. تو میں اس آئیڈیا کے تو بہت خلاف ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں گریجویٹ ہونے کا ویٹ کریں. آپ کو بہت کچھ خود سے شروع سے ساتھ شروع کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ میں ایک اور چیز پہ بڑا شدید یقین رکھتا ہوں کہ کام کرنے والوں کی کمی ہے, کام کی کمی نہیں ہے. آپ کو اگر ایک اسکل آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے, تو آپ کو اس کے لیے بزنس ڈیولپمنٹ نہیں کرنی پڑتی. آپ کو کبھی بھی لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. اف یو ریئلی نو ایون ون اسمال تھنگ کہ مجھے صرف پروڈکٹس کی اچھی تصویریں کھینچنی آتی ہیں نا, تو اسٹوڈیوز میرے پیچھے پھریں گے. اچھا, اگر مجھے ایک ہارڈ چیز کے 3D میں سرفیس ماڈل ڈرا کرنا آتا ہے تو 3D ماڈلرز میرے پیچھے پھریں گے, اینیمیٹرز میرے پیچھے پھریں گے. تو اگر آپ کو کوئی بھی نیش کام یا چھوٹا سا کام بھی اچھے سے آتا ہے, اگر آپ کو اتنا بڑا گیپ ہے پاکستان میں, اگر آپ کو اچھے اسکرپٹس لکھنے آتے ہیں صحیح, تو کریٹیو ایجنسیز آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں اس ٹائم. رائٹ. تو میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ لیڈ جنریشن اور مطلب سارا کچھ ہمارا آج تک کوئی پراپر میکنزم نہیں ہے اپنی مارکیٹنگ کرنے کا. So you are not using LinkedIn, you are not using anything? ناٹ اپ ورک, ناٹ لنکڈن, ہمارے سوشل میڈیاز بھی اسٹیبلش نہیں ہوتے ہیں صحیح سے. Okay. ایک بندے کا کام کرتے ہیں, وہ ہمیں 2-3 بندے بتاتا ہے, یار اس کو بھی ضرورت ہے, اس کو بھی ضرورت ہے. آپ کو جنرلی ورڈ آف ماؤتھ سے اور ریفرل بیسڈ آ رہا ہے سارا کلائنٹیج. ایون رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ ٹو آئی تھنک 10-12 پیپل جن کا کام ہم نے کر کے دینا ہے اور جن سے کانٹریکٹ کی بات چل رہی ہے. اچھا طلحہ, پھر بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ شوڈ دے فوکس آن اے پرٹیکولر نیش اور شوڈ دے لرن ایوری تھنگ؟ اچھا, جو دور چل رہا ہے نا, دے شوڈ لرن ایوری تھنگ ڈیفینیٹلی, اسٹارٹنگ ود ون تھنگ. فائن. اب وہ جو انڈسٹریل ریولیوشن جب آئی تھی نا, تو وہ تھا کہ یار ہم نے اب لوگوں کو انڈسٹریز میں ڈالنا ہے, اور ان انڈسٹریز میں ہماری یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی ایچ آر کا ہے تو ایچ آر مطلب کوئی بزنس اسٹڈیز پڑھ رہا ہے تو اسے ایچ آر پڑھاؤ, ایچ آر میں اسے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیسیفائی کرواؤ, اور جب وہ جاب کرنے آئے گا تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا کام صرف ہوگا مطلب کوالٹی ایویلویشن, گیپ انالیسس, اس کا اسپیسیفک یہ کام ہے. تو تب ہمیں کیا چاہیے تھے, اسپیشلسٹ ورکرس. لیکن انڈسٹریلائزیشن کی جو 5th ویو تھی وہ اوور ہو چکی ہے. ناؤ وی آر اینٹرنگ, نہیں, وی ہیو ڈیفینیٹلی اینٹرڈ ان ٹو دا نیکسٹ ویو آف انڈسٹریل ریولیوشن وچ از انٹرپرینورشپ. انٹرپرینورشپ کیا کہتی ہے کہ اسمالر ٹیمز لارجر گولز. رائٹ. ویری سون ویل بی لوکنگ ایٹ ون پرسن بلینئر, کہ ایک سنگل بندہ ہوگا, وہ کسی کو نہیں ہائر کرے گا, وہ صرف آٹومیٹڈ اسٹرکچرس کے ساتھ اپنی ایک پوری کمپنی بنائے گا. I've watched Bilal bin Saqib telling the same story about a lady who's solopreneur, right? Wow. So she was alone, اور پتہ نہیں اس نے کتنے $1 million ریونیو جنریٹ کیا, اینڈ دین شی سولڈ دا کمپنی. تو ابھی جو دور آ رہا ہے نا وہ پالیمیتھس کا. رائٹ. پالیمیتھ ہم کہتے ہیں سم ون ہو از ماسٹر آف اے لاٹ آف سائنسز. جیسے
ابن سینا پولیمیتھ تھے. وہ ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں, وہ پھر سائنس بھی پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری بھی, بایولوجی بھی. ابھی آج کل کے حساب سے اگر اگزامپل دیں تو نوم چومسکی ایک پولیمیتھ ہیں. مطلب وہ بندہ میتھمیٹیشین ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. کووڈ آیا تو وہ ویکسین بھی بنا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو پولیمیتھ جو ہے نا, دنیا میں ہمیشہ سے کول لوگ پولیمیتھ رہے ہیں, انوینٹرز رہے ہیں. صرف اگر مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں تو آئنسٹائن, نیوٹن, ان کا کیا کام تھا؟ فزسسٹ لوگ اٹھ کے کلر تھیوری بنا رہے ہیں. تو یہ لوگ پولیمیتھ تھے. اور پولیمیتھ جو ہے نا ہسٹوریکلی انوینٹرز رہے ہیں. مطلب انوینشن اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو یہ فیلڈ آنی چاہیے, یہ آنی چاہیے. آپ دونوں کا کراس سیکشن ایک نئی چیز نکالتے ہیں. Talha, what are the personal traits that are needed in order for you to become as an entrepreneur, right? Like, is it discipline? Is it motivation? Is it hard work? Is it God-gifted smartness or business acumen? Is it spending a lot of time with yourself? Because what we see in the business is کہ ہر طرح کے لوگ ہی successful ہوتے ہیں. So if you talk about Elon Musk and other people, as a child they were very introvert اور انہوں نے کوڈنگ سیکھی. But then you also come to know کہ جو ایکسٹروورٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. So what is the one common trait with children, especially those watching you, should be actually focusing on کہ یار یہ والے مجھے ٹریڈس اپنے اندر بنانے ہی بنانے ہیں in order to be an entrepreneur, either it's risk seeking or whatever it is. اچھا, ویسے یہ سارے آپ نے آپشنز جو رکھے ہیں نا, ان کے اینڈ پہ کو رکھیں آل آف دی ابو. اوکے, آپ کو ساری چیزیں تھوڑی سیکھنی پڑتی ہیں. رائٹ. ایک چیز کچھ انٹرپرینورس کو جب میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن از ایوری تھنگ. صبح 4 بجے 5 بجے اٹھو گے تو آپ دنیا فتح کرو گے. اور الیکس ہارموزی وغیرہ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں, انہیں جب میں سنتا ہوں جو کہ مجھے آئیڈیل لگتے ہیں. تو جو آپ جنرلی کہہ رہے ہو 5 AM CEOs Club, ہاں, رائٹ. لیکن دین آئی لسن ٹو اے فیو پیپل, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرپرینورشپ میں آنا ہے تو ڈسپلن بھول جائیں. آپ کو 24 آورس کے اسٹریچ پہ بھی کام کرنا پڑے گا اور اگلے دن آپ اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. تو اس طرح کا اسکول آف تھاٹ بھی موجود ہے. دا ون تھنگ از کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ فال 7 times تو رائز اپ 8 times, کہ مطلب آپ بار بار گر بھی رہے ہیں نا تو آپ کے اندر وہ ہمت اور وہ انرجی اور طاقت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں نہیں یار ایک اور بار ٹرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک انٹرپرینورشپ اسی کا تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ والا بندہ جو گیو اپ نہ کرے, گیو اپ نہ کرتا ہو. اچھا, لیکن پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایگزٹ پلان بھی ہونا چاہیے یا ایگزٹ کا پرنسپل بھی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ پوری زندگی میں ایک چیز کرتا رہا ہوں, لیکن وہ نہیں ہو رہا. اچھا, گیو اپ از ناٹ ایکول ٹو ایگزٹ. ہاں, تو وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایگزٹ اینڈ گیو اپ؟ ایگزٹ آئی پرسنلی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈفرینشیٹ کہ یار یہ ایگزٹ کس کو کہتے ہو اور گیو اپ کس کو کہتے ہیں. سو فار انسٹنس آئی واز واچنگ ویڈیو آف عرفان جنیجو. ہی واز سیئنگ کہ میں نے یہ اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا تھا کہ میں 100 ویڈیوز بناؤں گا اور اگر میرا چینل نہ چلا تو 100 ویڈیوز کے بعد میں ایگزٹ کر دوں گا. آئی ول ناٹ ڈو کانٹینٹ کریشن. دیٹس ناٹ کالڈ ایگزٹ. اوکے, تو پھر کیا ہے, واٹ از دا ڈفرنس؟ ایگزٹ جو ہے نا, ایگزٹ اسٹریٹجی اس لیے طے کروائی جاتی ہے. سائمن سینیک کا پرنسپل ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. ہمارے اسلام کا پرنسپل ہے کہ اپنے گول کو سامنے رکھ کے طے کرو چیزیں اور لکھ لو. تو یہ بیسیکلی ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایگزٹ کا سوچتے ہیں نا کہ اچھا جب مجھے یہ بالکل کاروبار میں سے نکلنا کیسے ہے, تو پھر آپ اس حساب سے اس کے فاؤنڈیشنز لے کرتے ہیں. تو ایگزٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لیکن ایگزٹ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے, وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں اس کی ایگزٹ کی بات نہیں کر رہا کہ میں بزنس کو ہینڈ اوور کیسے کروں گا, لیکن پرسنلی if someone is not able to achieve a certain position in a certain profession, pivot ہوگا. ہاں, so for instance if someone wants to become کیا کہہ سکتے ہیں, someone wants to become a data scientist, okay, and on the way he kind of understands that this is not for me, I'm probably more inclined towards law. So would you call that giving up or what would you call that? Pivot. اوکے, کہ وہ اپنی فوکس چینج کر لیں گے. تو آپ کے لیے گیو اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن جین زی میں تو یہ بھی پرابلم ہے, فوکس ہی چینج کرتے رہتے ہیں. سو
اگر آپ 2-3 دن ادھر کرو گے, بیکاز ٹریڈیشنلی تو چلو 10,000 آورس کا پرنسپل تھا, باقی پرنسپل تھے, بٹ ون تھنگ از فار شیور کہ آپ جتنا ٹائم ایک پرٹیکولر انڈسٹری میں اسپینڈ کرتے ہو اتنی آپ کو زیادہ انسائٹس آتی ہیں. بالکل نیچرل انٹویشن اور گٹ فیلنگ اور ایکسپیرینس سے بالکل کچھ اور ہوتا ہے. تو پیوٹ کا بھی کوئی میکینزم, کوئی فریم ورک کچھ نہیں ہے, کوئی باؤنڈریز نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ آپ خود ہی طے کرتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ جا کے میری بس ہے. بائی ایگزٹ وٹ ڈو یو مین از کہ کیا آپ کا پرپز اس کاروبار کو بڑا کر کے بیچنا ہے, کیونکہ بیچنا زیادہ پروفیٹیبل ہوتا. ٹھیک, آپ جب ایک کاروبار بیچتے ہیں تو آپ اگلے 3 سے 4 سال کا پروفٹ لے لیتے ہیں پہلے ہی. اوکے, آپ اپنے 3-4 سال پیسے کمانے کے جرنی میں بچاتے ہیں, آپ اگلا کام کرتے ہیں. کاروبار کھڑا کرنا زیادہ مشکل ہے, اسے چلانا تھوڑا زیادہ آسان ہے اس سے. تو جو کاروبار کو بلڈ کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ چلانے کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, سسٹینرز نہیں ہوتے, وہ بلڈرز ہوتے ہیں, تو وہ بلڈ کر کے بیچتے ہیں پھر. تو ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بلڈ کر سکتے وہ سسٹین کیوں نہیں کرتا؟ دونوں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. اچھا, آپ کو ایون کو فاؤنڈرز بھی 2-3 اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ اس میں 1 یا 2 بلڈر مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں اور باقی سسٹینر مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب ہر طرح کے نہیں ہوتے. جو بلڈر مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں وہ انہیں بہت ہڑبڑاہٹ اور جلدی ہوتی ہے. ہاں, تو وہ سسٹیننگ جو ہے نا وہ سلو کام ہے. اس میں لانگ ٹرم پلاننگ, سلو تھنکنگ, اس میں سب کچھ چاہیے ہوتا. تو اگر تو آپ کا سیل کرنا پرپز ہے تو پھر آپ پہلے دن سے ڈاکیومنٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ جو خریدار آئے گا وہ پہلے دن سے ایک ایک چیز کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکے گا. تو اس کو ایک ایگزٹ بولا جاتا ہے. پھر ایگزٹ اسٹریٹجی ہے یہ بھی. پھر ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اس کو آئی پی او کر دینا ہے. آئی پی او کا مطلب ہے کہ میں نے انیشیل پبلک آفرنگ کرنی ہے, میں نے شیئرز بیچ دینے ہیں اس کے جگہ جگہ, اور میں نے خود اپنا رول کم کر دینا ہے. میں نے سی ای او سے ریزائن کر کے میں نے ڈائریکٹر میں چلے جانا ہے اور سی ای او نیا ہائر کر لینا. جیسے ہماری کمپنی جو ہے شور, اس کی یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے. یہ آپ نے اپنے لیے سوچی ہے؟ یہ اپنے لیے سوچی ہوئی ہے, لیکن ہم نے آئی پی او نہیں کرنا, ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. ہم نے سارے شیئرز اس کے ڈائلیوٹ کر دینے ہیں. میں نے لیس دین 30% پہ آ جانا ہے الٹیمیٹلی, اور پھر یہ سارے شیئرز جب ڈائلیوٹ ہو جائیں گے تو اس کا ایک نیا سی ای او اپوائنٹ ہوگا اور انہوں نے کمپنی چلانی. ہاں ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کوشچن. ابھی تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم ون ہو از اے بلڈر اور اس نے ایگزٹ کرنا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے چائلڈ ہو ہیز ٹو انٹر دس فیلڈ. انٹری کا پلان بتا, انٹر کیسے کرنا؟ اچھا, انٹر میں نے اپنے لیے سوچا تھا کہ یونیورسٹی اینڈ ہونے سے پہلے میرے جتنے خواب ہیں نا کاروبار کو لے کے میں نے پورے کر لینے ہیں. ٹھیک, کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک کلودنگ برانڈ کھولوں تو میں نے وہ بھی کھول کے دیکھنا ہے. میرا دل کرتا ہے میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولوں تو میں نے وہ بھی کھول کے دیکھنا ہے. میرا دل کرتا ہے میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کھولوں تو میں نے وہ بھی کر کے دیکھنا ہے. تو آئی ٹرائیڈ آل آف دیز تھنگس پیرالل. سوشل میڈیا مینجمنٹ کی ایک کمپنی, ویڈیوگرافی کی ایک کمپنی, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک کمپنی کوگنیشن ہب کے نام سے ہم نے شروع کی. ایونٹ مینجمنٹ, ایونٹمنٹس اینڈ پریمیئر ایونٹس اینڈ پریمیئر ایونٹ مینجمنٹ پی ای ایم کے نام سے ایک کمپنی تھی. دین کلودنگ برانڈ. So is it like you need to try your luck everywhere? You need to try, give it a try. اور ایک اور پرنسپل ہے واٹس ایپ کے جو فاؤنڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 8 چیزیں ٹرائی کرتے ہیں تو تب آپ اپنی ڈریم چیز لینڈ کرتے ہیں. فائن, ٹھیک ہے. کہ یو ٹرائی 8 تھنگز اینڈ دین یو ریچ. یا پھر آپ 40 سال کی عمر کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ زندگی اتنی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے مجھے کیا چاہیے. صحیح. تو جو ارلی فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ 8 چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. جو 16-17 کی عمر میں شروع کرتے ہیں وہ 22-23 کی عمر تک 8 چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, اور وہ پھر اس میں سے خود بخود نیچرلی ایک چوز ہو جاتی ہے. تو آپ یہ ریکمینڈ کرو گے. اچھا, لیکن جو علی بابا کے جو فاؤنڈر ہیں جیک ما, ان کا تو فلاسفی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا. وہ آپ نے پروبیبلی دیکھی بھی ہوگی کہ he defines a certain age. I don't want to misquote him. So he says till the age of 35 you need a good boss, right? اور آپ کسی گڈ باس میں اچھی کمپنی میں کام کریں. اوکے, اور اس کے بعد دین یو نیڈ پیپل ہو آر بیٹر دین یو ان دا جاب اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اوکے, سو ان یور سجیشن از اٹ اے گڈ اپروچ فار پیپل, بیکاز دس از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی ایم فیلنگ کہ یہ کافی زیادہ مارکیٹ میں نا ان ہوا ہوا ہے
دو طرح کے نا فلاسفیز اور تھاٹس ہیں. پہلی تھاٹ یہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو ورک ان سم سارٹ آف کمپنی ٹو گیٹ ایکسپیرینس آؤٹ آف اٹ, ادھر اٹس اے سافٹ ویئر ہاؤس اور اے لا فرم or any other hospital, something like that. This is the right approach. Right. But the second one is I don't need anything. My first job is going to be a business. اچھا یہ a lot of people consider کہ مجھے تو جاب کی ضرورت ہی نہیں, I'll just start a business and then go. اچھا طلحہ پھر اس پہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. I've realized کہ people who don't have any other option, who are not educated, وہ زیادہ اچھے بزنس مین بنتے ہیں. اس کا میرے دماغ میں nothing to lose. they don't have anything to lose, یا وہ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اس کو کام. بیکاز کیا ہوتا ہے, اف یو آر بیچلرس یو ہیو این آپشن کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے یا آپ نے جاب کرنی ہے. بٹ سم ون ہو از ناٹ ایون اے گریجویٹ, ٹھیک, اس کے پاس اب آپشن ہی یہ ہے کہ یار میں کسی جگہ پہ کام کروں گا تو مجھے کوئی سیلری نہیں ملے گی, تو میں نے اپنا بزنس کرنا ہی کرنا ہے. سو اس میں میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی پہلے تجربہ لینا چاہیے. اور میرے ابا بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ تم 2-3 سال کسی استاد کے نیچے لگاؤ, پھر جا کے تمہیں کام کرنے کی, اور استاد کے نیچے مفت لگاؤ, ہاں تمہیں لوگوز مفت بناؤ, یس تمہیں کام کرنے کی تمیز آئے گی, تمہارا ڈسپلن نہیں ہے. ابا بہت کہتے تھے. میرا مسئلہ کیا تھا, کچھ باتوں میں تو صحیح کہتے تھے. ہاں ڈیفینیٹلی. اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کبھی کوئی ایسی کمپنی نہیں ملی جہاں میں کام کر سکوں. اوکے. آئی لکڈ اراؤنڈ, آئی اپلائڈ, میں نے 1-2 جگہ اپلائی بھی کیا, کمپنیز کو دیکھا بھی, لیکن مجھے کوئی انسپائر نہیں کرتا تھا کہ یار اس بندے کے پاس میں جاب کروں تو 15 دن بعد یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ کام آتا ہے, میری جگہ تم ہی کرتے رہو. تو سکھا نہیں رہا, بس جان چھڑا رہا ہے, ڈیلیگیٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ایشو تھا, دس لیڈ می ٹو میک مائی اون کمپنی. تو میں انسپائر نہیں ہو رہا تھا کسی سے بھی, جس کے بھی تھوڑا سا قریب ہو کے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے اندر وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی تھی جو میں جس اسٹینڈرڈ پہ سیکھنا چاہتا ہوں. پرابیبلی شاید میں اگر کراچی میں ہوتا تو یہ پاسبل ہوتا, کیونکہ کریٹیو انڈسٹری کے بڑے کمال چیتے لوگ وہاں موجود تھے. لیٹر آئی وینٹ ٹو کراچی فار اے جاب آف 6 months فراز مقصود حمیدی صاحب کے پاس, اور ان سے بہت کچھ سیکھا. ان 6 مہینوں میں میری کمپنی ساتھ چل رہی تھی, میں نے انہیں کہا میں اپنی کمپنی چلاتا رہوں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ, ہمارا ڈیجیٹل ونگ اسٹیبلش کرواؤ آ کے. تو ان سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا. مطلب وہ کام جو میں نہیں کر رہا تھا وہ میں نے پھر بعد میں کرنے شروع کر دیے. آپ میں یہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی کیسے آئی؟ بیکاز یو ڈیڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز. اور رسک ٹیکنگ ایبلٹی کے لیے بہت ضروری چیز ہے, یو ہیو اے سافٹ میٹریس ٹو فال بیک آن. اوکے. مطلب ہم جہادی تو نہیں ہے نا کہ بس نکل جائیں گے, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مجھے پیسوں کی اتنی موٹیویشن نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دوں. لیکن ابھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل جو پرٹیکولرلی ان میں رسک ٹیکنگ ایبلٹی اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ انہیں منتھ اینڈ پہ ایک ڈرگ مل جاتی ہے ان اے فارم آف اے سیلری, اور وہ ان کے نہ ہی تھنکنگ ٹائم ہے نہ ہی کچھ اور ہے, اور وہ بس پش نہیں ہو پا رہے. اچھا, ان لوگوں میں ایبلٹی آف سیئنگ نو کم ہوتی ہے. اچھا, دے آر انیبل ٹو سے نو آن ویری اسمال تھنگس. جب وہ نو کہنا شروع کریں گے نا کہ یار یہ کام ایسے نہیں, مجھے ایسے کرنا ہے, یہ کام ایسے نہیں, میں یہ کیوں کروں. So it's like you make small decisions in your life and then gradually Allah subhanahu wa ta'ala empowers you کہ آپ بڑے ڈیسیژنز بھی لے لیتے ہو. آپ اسمال نو کہنا شروع کریں, باس خود نکال دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو الٹیمیٹلی جب آپ نکل جائیں گے تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا. بہت سے میرے اچھے دوست بڑی پاکستان کی کمپنیز میں جو برانڈ نیمز آپ دیکھتے ہیں ان میں جابس کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں پیرالل میں کاروبار شروع کرنا ہے, لیکن ان کے اندر یہ چیز مسنگ ہوتی ہے, وہ نہیں کر پاتے ہیں. اب میرا تجربہ رہا ہے انہیں کاروبار سٹارٹ کروانے کا, یہ کریں, وہ نو نہیں کہہ پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مل رہا ہے وہ کر لو, جہاں مل رہا ہے وہاں کر لو, اور وہ ایک تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر پاتے, وہ ہمیشہ 2 مہینے 4 مہینے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک انٹرپرینور ہوتے ہوئے آپ کو 10 سال سے 20 سال کی پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے.
تو یہ چیز مجھے مسنگ لگتی ہے ان دوز پیپل ہو لک فار اسٹیبلٹی اینڈ آر ناٹ رسک ٹیکرز، ریلائی آن جابس. تو یہ ایک ہوتا ہے مسئلہ. اس میں آپ کو یہ کتنا لگتا ہے کہ فومو کریٹ کر کے فیئر آف مسنگ آؤٹ اسپیشلی ڈالرس، کافی زیادہ منجن سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹری میں، ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز نے بہت فومو کریٹ کیا اور کورسز بیچ رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ نے بھی کوئی کورس بیچا ابھی تک؟ نہیں، میں نے ورک شاپ ایک بار کروائی تھی 7 days کی، لیکن اور سیکنڈلی کیونکہ آپ نے یہ اسکول آف لیڈرشپ، اس کا پورا نام کیا ہے؟ اسکول آف لیڈرشپ کے بھی کورسز کیے ہیں، یا میں نے پبلک اسپیکنگ سیکھی ان سے. اچھا، اور آپ نے ٹرین دا ٹرینر والے بھی کیے ہیں؟ ٹرین دا ینگ ٹرینر وہی پبلک اسپیکنگ کا اٹس دا سیم تھنگ. اوکے. اور پھر ان کی ینگ لیڈرس کانفرنس ہے وہ میں نے کی. اب کیسے بندہ ڈفرینشیٹ کرے کہ یار یہ یہاں سے مجھے چونا مل رہا ہے، یہاں سے مجھے ویلیو مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مارکیٹنگ تو دونوں ہی کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو لوگ، میں کرپٹو کرنسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری پروفاؤنڈ نالج. ایون جو انویسٹمنٹ ہبز ہیں ان کے بھی پورے ٹیمس بیٹھ کے اس کو مارکیٹ کو اسٹڈی کرتی ہیں، اسٹل دے آر انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یو نو وچ ویز. تو ایک یہ بھی کریٹ کرتے ہیں کہ بس اس میں ڈیجیٹل والیٹس میں آ جائیں، کرپٹو میں آ جائیں. پھر کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو بیٹنگ ایپس پروموٹ کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو ہاؤ کین اے پرسن پروٹیکٹ ہم سیلف؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ آپ کو بس پیسے چاہیے. اچھا، یہ تو اب آپ کی وہ ہے نا، مطلب شارٹ کٹ مینٹیلٹی ہے. ہم لوگوں کا اب مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں بیڈ میں لیٹ کے سب کچھ چاہیے. فری لانسنگ کے پیچھے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یار لیپ ٹاپ انکم ہے، میں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیڈ میں لیٹ کے. یہ ای کامرس کے پیچھے لوگ سارے کیوں جا رہے ہیں؟ یار لیپ ٹاپ لیونگ ہے، یہ میں گھر سے بیٹھ کے سکون سے. لیکن طلحہ اس میں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کرنسی ڈفرینس بہت ہوتا ہے، لوگ ریمیٹنسز کمانا چاہتے ہیں. یو آر رائٹ، لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں، اب لیپ ٹاپ کے بغیر تو ریمیٹنس کما ہی نہیں سکتا بندہ. کیوں نہیں کما سکتے ہیں؟ آپ ایکسپورٹ کریں، اب مطلب آپ کپڑے بنا کے باہر بیچیں. اب آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، کر سکتے ہیں. اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ اور آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے $20 کی اپنی سروس بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے آپ 50,000 کی یہاں کام کر لیں، $200 تو بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگو ڈیزائنرز ہوں گے جو 10 لاکھ روپے کا ایک لوگو بناتے ہوں گے؟ نہیں، I have no idea. نہیں ہے، بہت کم ہوں گے. لائک وی کین پروبیبلی کاؤنٹ دیم آن آور فنگر ٹپس. ٹھیک ہے، تو ہم بناتے ہیں. ہم نے آپ ایک لوگو 10 لاکھ کا بناتا ہے؟ یس، آلموسٹ. سیریسلی 8.5 لاکھ بنتا ہے، $3,000 آلموسٹ. یہ برانڈنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے؟ برانڈنگ ڈاکیومنٹ. اوکے فائن. مطلب اس کی جو لوگو کی جو ساری لوازمات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب برانڈنگ ڈاکومنٹ کتنے ابو دین 5 لاکھ چارج کر رہے ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ آپ یہی سروس $50 کی دے سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ میں نے لیپ ٹاپ لیونگ کرنی ہے اور ریئل مارکیٹ میں کام نہیں کرنا ہے. تو مطلب دس از ویری سمپل. آپ انٹرنیشنل جا رہے ہیں بٹ گو ود اے ویژن. میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ سے ایک چیز کہتا آ رہا ہوں کہ وی ڈونٹ سیل آور سروسز آن لائن، وی ڈونٹ سیل آور سروسز ٹو فارنرس. اس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم وہاں پہ ہوں گے نا تو دے آر ناٹ گیٹنگ اے سروس فرام طلحہ، دے آر ناٹ گیٹنگ اے سروس فرام شور، دے آر ہائرنگ پاکستانیز. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، پورے ملک کو. ہم اس قابل ہوں کہ جب وہ ہماری سروسز لے تو وہ لوگوں کو پراؤڈلی بتایا کہ یار پاکستانیوں کے ساتھ کام کیے، مزہ آیا. تو یہ نہیں کہ یہ جو ہمارے فری لانسنگ گروز اسٹیج پہ جا کے کہتے ہیں کہ دروازے بجا کے مفت میں آپ دو لوگوز بنا کے دو، اسے ایک میسج کا جواب نہیں دے رہا تو 10 میسج کرو. یار مطلب کوئی تھوڑی تمیز کرو. ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے، مارکیٹ میں نام خراب ہوتا ہے کہ یہ نیپالی، بنگالی، انڈین، پاکستانی یہ جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لٹرلی مطلب اگلے کو جان اس کی عذاب میں ڈال دیتے ہیں پیچھے پڑھ کے اور اس کا نمبر نکال کے اسے کالیں کر رہے ہیں، اس کو ای میلیں کر. یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے. ہیو سم گریس، ہیو سم ڈگنیٹی. اور جو آپ کی سروس آپ کو لگتا ہے نا اٹ از ورتھ، آپ اتنے میں بیچیں. آپ کو نئی کلائنٹ ملتا ہے 1 سال نہ ملے، آپ کو اگلے سال اس کا کلائنٹ ملنا شروع ہو جائے گا.
سو جس طرح میں ذکی کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ کام کرتا تھا، میں بھی کرتا تھا پروسیس اور پروجیکٹ یہ سارا اور آٹومیشنس پہ کام کرتا تھا. تو ذکی یہ کہتا تھا کہ فرید مجھے یہ پتہ ہے کہ اف آئی ایم ناٹ نمبر 1 تو ایٹ لیسٹ میں پاکستان کے ٹاپ 10% میں ہوں. اوکے، دس واز ہز مائنڈ سیٹ. تو میں نے کم کام کرنا ہے لیکن میں نے ایک ویلیو کے بیسس پہ کرنا ہے. تو وی وڈ چارج اراؤنڈ $50 to $60 پر آور. اوکے، وچ واز اے ریزنیبل اماؤنٹ. اینڈ دین لنکڈ ان پہ میں نے یہ بھی دیکھا بیکاز وی ور پاکستانی، a lot of foreigners, a lot of people from UK, USA are charging like $100 per hour. کچھ اس سے بھی زیادہ جن کی ایک پرٹیکولر نیش ہے $250 پر آور وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں آبویسلی کافی زیادہ کچھ اسکیمرز بھی ہوتے ہیں جو خود ہی ہائر کر کے اپنے آپ کو وہ ریویوز لکھوا لیتے ہیں. میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایوری تھنگ از اویلیبل ان یوٹیوب اور آن یوٹیوب، رائٹ؟ تو آج کل جو بڑے بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو اپنے کورسز بیچ رہے ہوتے ہیں، فائن، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گوگل پلیٹ فارم اور میٹا اور کوسیرا، بٹ جنرل پبلک جنہوں نے سبسکرپشن لگائی ہوتی ہے کہ یہ والا گروپ جوائن کرو، 3,000 دے دو اور اس کے بعد آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی. اس میں آپ کو کوئی سکسیس اسٹوریز نظر آئی ہیں یا بس آپ کو یہی لگا ہے کہ بس ان کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے یا بیوقوف بن رہا ہے؟ اس کے بارے میں نا میری رائے یہ ہے کہ مارکیٹ سوفسٹیکیشن سٹیجز ہوتی ہیں. اوکے، پاکستان میں سنی علی آئے، ثاقب بزر آئے، لوگوں نے بڑی گالیاں دیں. آزاد چائے والا نے لوگوں کو کچھ چیزوں پہ ایجوکیٹ کرنا شروع کیا تو پڑھے لکھے لوگوں نے بہت گالیاں دیں کہ اب میڈیوکریٹی بیچ رہے ہیں. میں خود بھی ان میں سے تھا. آپ نے گالیاں دی؟ اب میں بھی کہتا، گالیاں تو نہیں، گالی کسی کو نہیں دی، لیکن نیچے جا کے کہا ضرور کہ یار آپ میڈیوکریٹی بیچ رہے ہیں، مطلب آپ لوگوں کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں. لیکن اب مجھے اس کا یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ جو ان سے پڑھ کے نکلے، بے شک وہ گالیاں دیتے ہیں اپنے ہی استادوں کو کہ انہوں نے ہمیں غلط چیزیں سکھائی، لیکن یار انہوں نے دھکا اسٹارٹ تو کر دیا نا. دے اینٹرڈ یو ان ٹو اے مارکیٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سوفسٹیکیشن سٹیجز آتی ہیں. آپ ایک سٹیج میں سے گزر کے اگلی پہ جاتے ہیں، پھر اگلی پہ جاتے ہیں، اور جب آپ کو 4 سے 5 سال لگتے ہیں آپ ریفائنڈ پروڈکٹ کے طور پہ مارکیٹ میں اپنی سروسز سیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو فیلڈ کا تعارف دینا بہت سارے لوگوں نے، ہشام سرور، ان لوگوں نے فیلڈ کا تعارف کافی دیا ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن یہ دے گو رانگ ویئر دے کلیم کہ تم ماسٹر بن جاؤ گے، آؤ گے تم یہ کرو گے، تم ماسٹر بن جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم اس چیز کے چیتے ہو، اور تم جا کے جو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو کسی کو گارنٹی کرنا یا اس کو سبز باغات دکھانا یا اس کو ایک پیراڈائز دکھانا کہ جناب دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی، اس طرح نہیں ہے. اس طرح اٹس آل ڈیپینڈنٹ آن یور اون ہارڈ ورک اینڈ یور اون. ہم اچھا خاصا چارج کر کے بھی کلائنٹ کو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ وی سو دا سیڈ ان دا بیسٹ مینر پاسبل، اٹ از اپ ٹو ہیم ٹو ریوارڈ یو اور ناٹ. کہ ہمارا کام تمہارا کاروبار چلا کے دینا نہیں ہے. پروسیس میں ہمارے ساتھ تم جتنی مرضی وہ لین دین کرو اور جتنا مرضی اس کو اسٹرکٹلی چیک کرو، آؤٹ کم پہ ہم تمہارے ساتھ کوئی پرومس نہیں کریں گے. اچھا، تو جب آپ پروسیس اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور آؤٹ کم اورینٹیڈ نہیں ہوتے تو تب آپ اچھے سروس پرووائڈر بن جاتے ہیں. جو آؤٹ کم اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا آؤٹ کم نکال کے دیں گے، آئی ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو دے پرومس اٹ. مطلب اوپر یار اللہ بیٹھ کے تقدیر لکھ رہا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم یہ کر دو. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک یہ بھی بہت زیادہ ڈبیٹ چلتی ہے، ڈو یو تھنک کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کے انٹرپرینورشپ کو کسی طرح سے سپورٹ کیا؟ بے شک آپ نے والی چیزیں بھی پڑھی جو ارریلیونٹ تھی، لائک آئی سا یور سی وی، تو آپ نے سائنسز میں پڑھی اینڈ سائیکالوجی ان اے لیولس، بٹ اسٹل دا سائنسز کائنڈ آف سپورٹڈ یور بزنس انٹرپرینورشپ ایز ویل. So you can never negate the importance of formal studies or formal education. Never, not at all. مطلب ایک بچہ اپنی لائف میں، اب آزاد چائے والا بہت یہ بات کرتے ہیں اینڈ I outrightly disagree with him. I also disagree with him. وہ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی نہ جاؤ، آپ یہ کورسز کرو، یہ کورسز کرو، یہ کورسز کرو. یونیورسٹی ایک گہوارہ ہے.
اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو یونیورسٹی از دیٹ ولیج. وہاں پہ آپ صرف اور صرف پڑھنے یا اپنے ڈگری پوری کرنے نہیں جا رہے, آپ سوسائٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے ہیں, کلبز میں پارٹیسپیٹ کرنے ہیں, مختلف شہروں سے آئے ہوئے بچوں سے ملنے, ٹیچرس کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگانے, اسپورٹس کرنے, جم کرنے, مطلب آپ یہ سب کچھ کرنے. آپ کیفے پہ بیٹھ کے گپیں لگانے اور بورڈ گیمز کھیلنے جا رہے ہیں, اور پھر آپ ڈریس اپ کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں, آپ کا ایک اٹھنا بیٹھنا ایک سوسائٹی بنتی ہے. آپ یہ سب کچھ کرنے کی یونیورسٹی چاہتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے نا, جو مجھے فیل ہوا ہے, مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے جو چائلڈ ہوڈ لنکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, بہت زیادہ, رائٹ. اس کو کبھی نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جب کہتے ہیں نا کہ ایچسن جانا ہے, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ کریم مل جاتی ہے, وہ کریم آپ کے ساتھ جوان ہوتی ہے, پھر 15-20 سال بعد وہ ڈفرینٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تب آپ نے بس کال اٹھانی اور اپنے فرینڈ کو کال کرنا ہے کہ یار میرا ویسے میں یہ کام ہے, تو پارٹ آف دا ورک از آلریڈی ڈن. اینڈ سیم گوز فار یونیورسٹی. یس, اوکے, یو ہیو اے نیٹ ورک. ہاں. سیکنڈ, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں لیتے وہ شاید امیر بھی ہو جائیں یا کارپوریٹ گورننس اچھی نہیں کرتے, لیکن ان کا ایک بزنس نا اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے ٹو اے سرٹن لیول. اسکیلنگ نہیں کر ہاں, ڈو یو ایگری ود دس؟ وہ اسکیلیبلٹی میں 100% فیل ہو جاتا ہے. دیٹ از واٹ وی سی, سیٹھیا مائنڈ سیٹ پاکستان میں سارا. جس طرح میں جہاں پہ رہتا تھا وہاں پہ گروسری اسٹور ہے, اب میں 10-12 سال بعد بھی وہی گروسری اسٹور ہے, ٹھیک. ان کمپیریزن ٹو یو سی جلال سنس جس کے پیچھے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ دیکھتے ہو کہ 10 ایئرز میں ملٹیپل برانچز, ملٹیپل سٹیز میں چلا جاتا ہے. اسکیلنگ کرتے ہیں, آپ پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وداؤٹ ایجوکیشن اسکیلیبلٹی ناٹ پاسبل. ہاں, ناٹ پاسبل, کیونکہ یہ بڑی پڑھی لکھی اور ڈاکیومنٹڈ اپروچ ہوتی ہے. آپ ٹیکنالوجی اڈیپٹ کرتے ہیں, آپ نئی آنے والی ریسرچز پہ یقین رکھتے ہیں, آپ ہیومن ریسورسز کو اچھا ٹریٹ کرنا سیکھتے ہیں. سو کاروبار میں اسینشلی آپ نے 5 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. وہ آپ 5 سال لگا کے سیکھیں, یا آپ ایک سال میں, ویسے کوئی بہت بڑا ہی آدمی ہوگا گاڈ گفٹڈ جو 1 سال میں یہ سیکھ لے گا. 3 سے 5 سال آپ کو یہ 5 چیزیں سیکھنے میں لگ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ, اور اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے, کچھ چیزیں آپ پہلے سیکھتے ہیں, کچھ آپ بعد میں سیکھتے ہیں. ایک ہے کہ آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہیومنز کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, ہیومن ریسورسز. آپ شروع میں بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, آپ نو فائرنگ پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو فائر ہی نہیں کرنا. آپ فلیکسیبل کلچر پہ یقین رکھتے ہیں, آپ فلیکسیبل کلچر پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو بھی جائے, انسان ہے. آپ کھلی چھٹیاں دینے پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اوکے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, آپ کھلی چھٹیاں لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں کہ نہیں, you have to have strict HR policies, you have to have your SOPs in place. آپ کو لوگوں کے ساتھ سکسیشن پلاننگ کرنی ہے, آپ کو نئے آنے والے لوگوں کی ٹریننگ ان لوگوں سے کروانی ہے, تو ان سے ایکسٹرا کام کروانا ہے کہ یہ اپنے ساتھ مزید لوگوں کو بھی تیار کریں. تو یہ آپ سال لگا کے سیکھتے ہیں. جب آپ 20-25-30 لوگوں کے ساتھ. This is one aspect. What are the one aspect. The second aspect would be accounting. پہلے آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں مینیج کر تو رہا ہوں, میرے پاس جو پیسے آ رہے ہیں میں یہاں لگا رہا ہوں, تھوڑا ٹیک ہوم بھی جا رہا ہے, اس میں سے پیسے کما بھی رہا ہوں. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, جب اکاؤنٹنگ ہونا شروع ہوگی تو اس اکاؤنٹنگ کی مینجمنٹ ہونا شروع ہوگی کہ جب وین اٹ ول بی میجریبل دین اٹ ول بی مینیجیبل. تو آپ پھر اکاؤنٹس کی کتابیں بنانا شروع کرتے ہیں, پھر انہیں ٹی بلز میں الگ الگ ڈیوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹی بلز کے بعد آپ ان کی کوارٹرلی کلوزنگ کرنا شروع کرتے ہیں. کوارٹرلی کلوزنگ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کتنا رہتا ہے مارکیٹ میں, پیبل کتنا رہتا ہے, اور آپ زوم آؤٹ کر کے اس کی رپورٹیں جنریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں, مختلف ریشوز نکال کے کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں. تو یہ آپ 1 سال لگا کے یہ سیکھتے ہیں. پھر ایک اور سال لگا کے آپ سیکھتے ہیں کہ سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے نا, اس میں آپ نے جو ہے نا وہ کیسے کرنی ہے, آپٹیمائزیشن کیسے کرنی ہے. صحیح. آپ ایک چیز ایک جگہ سے خرید کے ایک جگہ بیچ رہے ہیں, اس کے درمیان میں جو ٹرک کے چارجز پڑتے ہیں, اس کو ویئر ہاؤسنگ کرنے کے چارجز پڑتے ہیں, اس کا ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے, اس کی جو بیسیکلی بزنس پروسیس انجینئرنگ کیسے کرنی ہے. یہ بزنس پروسیس انجینئرنگ اسپیسیفک ٹو سپلائی چین ڈپارٹمنٹ ہے. تو سپلائی چین, اچھا پھر وینڈر سے پیسے کیسے بچانے ہیں,
ایک وینڈر کو جو میں سارا کام دے رہا ہوں اسے میں 3 میں ڈیوائڈ کر دوں گا تو وہ کیسے فائدہ دے گا مجھے, اور ٹائم کیسے بچائے گا میرا. اور ٹائم تو یہ سروس میں کیسے ہوتا ہے؟ یہ سروس میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پروجیکٹس ریز کرنے ہیں اور اس کے بدلے اتنی امپلائیز ہائر کرنے ہیں, تو وہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے وہ میں نے کیسے مینیج کرنی ہے. اور جو میں یہ ٹیم سے کام کروا رہا ہوں وہ میں نے کس طرح سے بریک ڈاؤن کر کے کتنی دیر میں کروانا ہے, کتنے کم ٹائم میں کروانا ہے وہ کام. وہ ایک بندے کی بجائے 3 بندوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے یا کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. تو اس کو آپ سپلائی چین مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں, جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی آپ نے فلو دیکھ رہا ہے. تو آپ 1 سال لگا کے یہ سیکھتے ہیں, پھر آپ 1 اور سال لگا کے سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بزنس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. اور مارکیٹنگ سے یہ مراد ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ سائڈ ہے نا اپنی, اس کو انفینٹلی اسکیل کر دیں. جو شارٹ کٹ ہے ہم لوگوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ آپ خود مشہور ہو جائیں اور آپ کی شہرت کے ساتھ آپ کی کمپنی کے پاس کام آنا شروع ہو جاتا ہے, وچ از ناٹ اے ویری وائبل اپروچ, ورکس ویل. لیکن وہ پھر آپ کی شہرت ہوتی ہے, کمپنی کی شہرت نہیں ہوتی. کمپنی کی شارٹ کٹ تو وہی ہے نا. پھر کمپنی کی شہرت جو ہے نا اس پہ کام کرنا, اس کے لیے وہ دیٹ از اے مطلب تھوڑا لینتھی کام ہے, کیونکہ کمپنی ایک شخصیت نہیں ہے, پھر اس کی برانڈنگ کرنی پڑتی ہے, برانڈ امیج پہ کام کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ if you'll go alone you'll go fast, if you'll go as an organization you'll go far. You'll go far. تو یہ ہو گیا. پھر ایک اور چیز آتی ہے جو 5ویں چیز ہے جو بہت کم لوگ ماسٹر کر پاتے ہیں. اگر وہ آپ ماسٹر کر لیں تو آپ شارٹ ایک برانڈ بن جاتے ہیں. وہ ہے کہ جو آپ کے آپریشنز ہیں نا, ان آپریشنز کے پروسیسز کو آپ ڈاکیومنٹ کر کے آٹومیٹ کر دیتے ہیں. فائن. مطلب فرض کریں میں نے یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھنا ہے روزانہ, ٹھیک ہے, اور یہ میں نے 10 گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھنے ہیں. تو اس کی SOPs ہیں کہ یہ میں نے لیفٹ ہینڈ سے اٹھانا ہے, یہ میں نے رائٹ ہینڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے, یہ میں نے رائٹ ہینڈ سے یہاں پلیس کرنا ہے. پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں, کوئی داغ تو نہیں لگ رہا. پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 10 گنتی کر کے میں نے رکھنے ہیں. پھر میں نے دیکھنا ہے کہ یہ میں نے کس ٹائم رکھنے ہیں. تو وہ جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں 10, یہ ایک چھوٹا سا کام کرنے کے, تو میں نے سارے ڈاکیومنٹ کر دیے اور پھر میں نے ہینڈ اوور کر دیے کسی کو. پھر میں نے ایک کوالٹی چیک اس کے اوپر لگایا, ہائر کیا, ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی یہ کوالٹی چیک کر دینا کہ یہ 10 چیزیں اس طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں. جو پروسیسز ہیں بیسیکلی. تو جب آپ ان پروسیسز کو آٹومیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ 5واں کام ہے. اس کے بعد آپ کاروباری بن جاتے ہیں, اچھے والے, پڑھے لکھے والے. اچھا, my last question would be how important is it for you to leave your comfort zone and travel? Because I see you traveling all the time. ابھی آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں مری میں اسلام آباد میں, پھر آپ ملتان بیٹھے ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے دوپہر کو لاہور میں ہیں. آپ کو یہ راز پتہ چلا ٹھیک ہے, پھر برتھ ڈے آپ کہیں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بنجی جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے گھر بیٹھنا یا اپنے آفس بیٹھنا ان کمپیریزن ٹو ٹریول کرنا؟ اچھا, سفر وسیلہ ظفر ہے, خواہ وہ اردو والا سفر ہو یا انگلش والا سفر. فائن. تو آپ اگر کسی سفرنگ میں سے گزر رہے ہیں تو بھی آپ کو ظفر ملتا ہے, آپ کو اس سے وزڈم ملتا ہے. اور اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ایکسپلور کر رہے ہیں, نئے نئے لوگوں سے مل رہے ہیں. سو جو میں لوکل ٹریول کرتا ہوں پاکستان میں, اٹ از پرائمریلی ٹو میٹ نیو پیپل. فائن. اینڈ سیکنڈریلی جیسے میں قصور گیا تھا, پچھلی بار میں لاہور آیا تو میں ایکسٹرا ڈی ٹور لے کے قصور چلا گیا. اگلی بار میرا ارادہ کہ میں لاہور آؤں گا تو میں ننکانہ صاحب چلا جاؤں گا. آپ کا یہ ٹریولنگ الاؤنس کتنا ہوتا ہے منتھلی؟ میرا 2-1 لاکھ لگ جاتا ہے ٹریولنگ پہ ہر منتھ آلموسٹ. اوکے, جس میں سے 1 لاکھ کا تو پیٹرول ہوتا ہے. تو وہ آپ نے ایک برانڈنگ ڈاکومنٹ سے کرنا ہوتا ہے. اچھا, پیسے لگتے ہیں اچھے خاصے ٹریولنگ. لیکن اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے؟ I meet people when I travel. I get out of my bed when I have to travel. ورنہ تو میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں. So it is your modus operandi. کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے آن لائن بیٹھ کے کسی سے میٹنگ کر لینا, اور آئی پیڈ پہ سب. I have personally found کہ پہلے میں بالکل ٹریول نہیں کرتا تھا تو گروتھ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہوں. Then when I started traveling I met you. Right, I came to Multan, I met you, I met other people. تو مجھے یہ لگا کہ ٹھیک ہے, لاجیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یار لاہور میں 13 ملین لوگ ہیں,
मैंने तो अभी DHA के सारे लोग ने एक्सप्लोर किए हैं. फाइन, ये भी होता है ना, आपको भी होता होगा, आपको भी होता होगा कि यार इस्लामाबाद के तो मैं सारे बंदे को जानता भी नहीं हूँ. लेकिन एक होता है कि आउट ऑफ सिटी जाके ट्रैवल करना एंड मीटिंग न्यू पीपल. तो ट्रैवलिंग इज फॉर एन एंटरप्रेन्योर quite a need. Quite a need for you and your business to develop. Yes, it is. Different type के entrepreneurs होते हैं जो बहुत टेकी और टेक ओरिएंटेड होते हैं, उनको नहीं शायद होता होगा. वो सिर्फ लेजर के लिए ट्रैवल करते हैं. लेकिन मैं एक सोशलप्रेन्योर टाइप हूँ. मुझे घूमना फिरना पसंद है और मुझे नए लोगों से मिलके एनर्जी मिलती है. तो कौन सी चीज़ है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और फिर भी आप वो करते हो क्योंकि वो बस नीड है और आपने करनी ही करनी है? ये क्लाइंट्स के साथ सर मारना. अच्छा, सो क्लाइंट समझाना कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, नहीं जैसे तुम कह रहे हो वैसे अगर हम कर लें तो अच्छा है, तुम खुश हो जाओगे. लेकिन नहीं नगमा, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके फाइन. So एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करना और डिटेल में एक्सप्लेन करना, दिस इज समथिंग दैट ड्रेन्स यू? या इट ड्रेन्स बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट बिजनेस प्रोसेसेस और उसकी ब्रांड की जो एक एसेंस और स्पिरिट डेवलप करना. तो लोग सीधा सीधा कर रहे होते हैं, नहीं ऐसे ऐसे कर लेते हैं बस. तो उसकी डेप्थ्स में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द यंग पीपल हु वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? If you are going to start it, so don't afraid to get into failure because you will definitely do. उसके बाद क्या होता है फेलियर के बाद? एडवाइस हमें मिली थी वो भी बड़ी अच्छी थी वैसे. वो क्या? लेकिन वो नहीं भाई चलूँगा, जो 3 पॉइंट्स थे. हाँ वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे याद है. वो ये थे कि एक तो अपने दिमाग से फेलियर का खौफ निकाल दो क्योंकि फ़ेल तो होना ही होना है और वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि कितनी कामयाबी देंगे. दूसरा मौत का खौफ निकाल दो क्योंकि मरना तो मरना है, वो भी अल्लाह ताला के हाथ में है. तीसरा इज़्ज़त और ज़िल्लत निकाल दो क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो भी उन्होंने देनी है. तो जब ये 3 खौफ आप निकाल दोगे तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आप फेल होंगे ना तो उसके बाद आप क्या करते हैं वो मैटर करता. ठीक, उससे पहले तो सारी चीज़ें आपको किताबों में मिल जाती हैं. ये करना किताबी बातें सारी बाय द बुक. जब आप फेल होकर बिल्कुल डाउन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में होते हैं ना, तब आप क्या फ़ैसला करते हैं, तब पता चलता है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर हैं. मैं अक्सर यही कहता हूँ स्कॉलर से ना कि स्कॉलर्स आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सुनाते हैं शादी की इम्पोर्टेंस के ऊपर और ये सारी चीज़ें ना, और जवानों को शादी करनी चाहिए. तो कोई वर्कशॉप आप ये नहीं करते क्या डाइवोर्स के बाद कैसे कोप करना है, ठीक है, या इसमें हमें क्या मिलता है सेल्फ के बारे में, क्या उन्होंने क्या क्या किया. तो अक्सर ये होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए या सक्सेस के लिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन रिजिलियंस क्रिएट करने के लिए या सेटबैक को देखने के लिए बहुत कम है. तब हमें फिर साइकोलॉजिस्ट और बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ती है. हाँ, जज़ाकल्लाह खैर तलहा, इट वाज वेरी नाइस. और इंशाल्लाह वी विल कीप कमिंग ओवर हियर. इंशाल्लाह आपका लेक्चर भी ऑर्गेनाइज करेंगे. वन लास्ट थिंग इज़ इफ़ पीपल वांट टू रीच आउट टू यू, अगर किसी ने आपसे 8 लाख का लोगो ब्रांडिंग डॉक्यूमेंट बनाना है तो कैसे रीच आउट? दे कैन सर्च फॉर शोरवाला एनीवेयर, SHORWALA. राइट. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हूँ इंस्टाग्राम पे. ओके. तो वी कैन टॉक, वी कैन चैट. शोरवाला इज़ नॉट योर पर्सनल नेम, राइट? या इट्स योर कंपनी. शोरवाला इज़ माई स्टेज नेम, मेरा अपना नाम, स्टेज नेम. राइट. जज़ाकल्लाह खैर तलहा, थैंक यू सो मच. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.